بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہ میں کیسا تعلق تھا؟ حیران کن تاریخی حقائق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کیا واقعی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلافات تھے؟ کیا تاریخ وہی ہے جو ہمیں بعض لوگ بتاتے ہیں، یا پھر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے؟ آج ہم تاریخ کے ان صفحات کو کھولیں گے جنہیں بہت کم بیان کیا جاتا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہ کے درمیان محبت، احترام، رشتہ داری اور قربانیوں کا رشتہ کتنا مضبوط تھا، اور آخر میں آپ خود فیصلہ کریں گے کہ حقیقت کیا ہے۔ لہذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، اہل بیت وہ مبارک گھرانہ ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی محبت تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کی محبت ایمان کا حصہ سمجھی جاتی ہیں۔ دوسری طرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی۔ قرآن کریم نے ان کی تعریف فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل بیان فرمائے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا صحابہ رضی اللہ عنہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ آئیے تاریخ سے جواب لیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو آپ رضی اللہ عنہ نے اہل بیت کا خصوصی خیال رکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے حقوق کا خیال رکھو۔ ذرا تصور کیجئے، اسلامی ریاست کے سربراہ ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ کی فکر اہل بیت کے احترام کی تھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ محبت کی روشن دلیل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اہل بیت سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جب بیت المال سے وظائف مقرر ہوئے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خصوصی مقام دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکثر فرمایا کرتے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت ہے۔ یہی نہیں، اہم معاملات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ لینا بھی آپ رضی اللہ عنہ کا معمول تھا۔ اور پھر تاریخ کا ایک حیران کن باب سامنے آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ سوچئے، اگر دلوں میں نفرت ہوتی تو کیا یہ رشتہ قائم ہوتا؟ ہرگز نہیں۔ یہ خاندانوں کے درمیان محبت اور اعتماد کی واضح علامت تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہ، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ان کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ یہ منظر تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے محافظ بن کر کھڑے تھے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو بہت کم بیان کی جاتی ہے۔ ناظرین، یہاں ایک اور حیران کن حقیقت سامنے آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بعض بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان رکھے تھے۔
ذرا غور کیجیے، ان ناموں کا انتخاب خود بتاتا ہے کہ دلوں میں احترام اور محبت موجود تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا اتحاد امت۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے امت کے اتحاد کے لیے اپنی خلافت سے دستبرداری اختیار کی۔ آپ رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کا خون بہنے سے روکنا زیادہ ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا تھا، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے امت کو ایک بڑے فتنے سے بچا لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور صحابہ رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تمام مسلمانوں کے محبوب تھے۔ بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے تھے، آپ رضی اللہ عنہ کا احترام کرتے تھے اور آپ رضی اللہ عنہ کی خیر خواہی کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ رضی اللہ عنہ نے عراق کی طرف سفر کا ارادہ فرمایا تو کئی صحابہ رضی اللہ عنہ نے محبت اور خیر خواہی کے جذبے سے مشورے دیے۔ پھر تاریخ کا وہ دردناک باب آتا ہے جسے کربلا کہتے ہیں۔ کربلا ایک ایسا زخم ہے جو امت مسلمہ کے دل میں آج بھی تازہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا کی عظیم قربانی قیامت تک یاد رکھی جائے گی، لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ کربلا کو صحابہ رضی اللہ عنہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہ کی دشمنی کا نام دینا درست نہیں، کیونکہ اس وقت اکثر بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور جو موجود تھے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خیر خواہ تھے۔ ناظرین اکرام، جب ہم تاریخ کا غیر جانبدارانہ مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نفرت نہیں محبت نظر آتی ہے، اختلاف نہیں احترام نظر آتا ہے، دشمنی نہیں رشتہ داری نظر آتی ہے۔ صحابہ اکرام اور اہل بیت رضی اللہ عنہ دونوں اسلام کے روشن ستارے ہیں، دونوں نے دین کی خاطر قربانیاں دی، دونوں نے امت کو راستہ دکھایا اور دونوں سے محبت کرنا ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی سچی محبت عطا فرمائے، اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ کی محبت نصیب فرمائے اور امت مسلمہ کو اتحاد، اخوت اور بھائی چارے کی نعمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔